صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد حدثنا الحمیدی۔ امام بخاری کی کتاب میں جو سب سے اہم بات ہے وہ تراجم الابواب ہے۔ ترجمۃ الباب کہتے ہیں باب کے بعد سے لے کر حدثنا تک کی جو عبارت اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اور سب سے مشکل جو تراجم ہیں یا عنوانات ہیں وہ امام بخاری کے ہیں۔ یہ بابو، یہ آگے جو کیف کان بدء الوحی یہ ترجمۃ الباب ہے۔ آگے حدثنا سے اس کو ما بھی ترجمہ کہتے ہیں، ما بھی ترجمہ، ترجمۃ الباب جس بات کے لیے باندھا گیا ہے، جس حدیث کے لیے باندھا گیا پھر اس کا بیان آتا ہے، پہلے ترجمۃ الباب آتا ہے۔ اور امام بخاری ترجمۃ الباب بہت مشکل ہے، ابھی تک اس کا حق ادا نہیں ہوا کہ امام بخاری جو ترجمۃ الباب باندھتا ہے، اس لیے ایک جملہ بڑا مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ جملہ مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمہ۔ اس کے دو معنی ہیں، سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقہ البخاری یعنی فقہی مذہب جو بخاری کا ہے وہ ترجمۃ الباب سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام بخاری اس میں کیا مسلک رکھتا ہے، فقہ البخاری۔ اور دوسرا فقہ البخاری، فقہ سے مراد ہے دقت نظری اور باریک بینی، کہ جتنی دقت نظری اور باریک بینی امام بخاری کو اللہ نے دی تھی اس کا پتہ ترجمۃ الباب سے لگتا ہے کہ کس طرح ترجمۃ الباب قائم کرتا ہے اور حدیث سے استنباط کرتا ہے اس بات کو، اسے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کو اللہ نے کیسی صلاحیت دی تھی، کتنی باریک نظر دی تھی کہ وہ ایک بالکل بال نکال لیتے تھے مکھن میں سے ایسے۔ تو فقہ البخاری میں نے دقت نظر، سمجھ، باریک بینی، یہ امام بخاری کا کس سے پتہ چلتی ہے؟ تراجم الابواب سے، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ تراجم الابواب پر مستقل بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے بہترین کتاب حضرت شیخ ذکیہ رحمہ اللہ کی ہے تراجم الابواب کے نام سے، کہ طالب علم میں نے ہندوستان دیوبند سے منگوائی تھی، میرے پاس یہاں رکھی 3 جلدوں میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی تراجم الابواب پر آپ کی اس کتاب کے شروع میں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی تراجم الابواب پر بحث کی جو کتاب کے شروع میں لگی ہوئی، اسی کتاب کی ہر چھاپے کے شروع میں ہوتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یہ شرح تراجم ابواب البخاری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہر کتاب کے شروع میں۔ اس طرح علامہ ابن منیر کی الابواب و تراجم کے نام سے چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت عجیب کتاب ہے وہ بھی، اور ہر محدث نے اس پر بحث کی ہے۔ جب بھی ترجمۃ الباب آتا ہے اس کے بتاتے امام بخاری کا مقصد کیا ہے، یہاں پر اس طرح کا ترجمۃ الباب کیوں لائے، اور ترجمۃ الباب لانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں لاتے ہیں، کبھی اپنی عبارت لاتے ہیں، کبھی حدیث کا ٹکڑا لے آتے ہیں، کبھی صحابی کا قول لے آتے ہیں، کبھی تابعی کا، کبھی تبع تابعی کا، کبھی سب کو لے آتے ہیں، ملا کر بناتے ہیں جی۔ تو سب سے مشکل تراجم جو ہے بخاری کے، اس کے بعد نسائی کے ہیں، اور سب سے آسان ترمذی شریف کے۔ ترمذی بس اسے حدیث کا ٹکڑا لے آتا ہے، پتہ چلتا ہے آئندہ یہ حدیث آنے والی۔ آپ نے ترمذی شریف دیکھیں گے سب سے آسان تراجم ترمذی شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر 2 بڑی اہم بحثیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ امام بخاری نے بسم اللہ سے کتاب کو کیوں شروع کیا، یہ پہلی بحث ہے۔ اور دوسری بحث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطبہ کیوں نہیں لائے، تحمید کیوں نہیں لائے، نہ ہم صلی اللہ رسول الکریم، یہ خطبہ نہیں لائے اس کتاب کے شروع میں۔ یہ 2 بڑی اہم بحثیں ہیں یہاں باب شروع کرنے سے پہلے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ هو اقطع وابتر، یا اجزم بھی آتا ہے
کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص رہتا ہے، بعد میں کوڑ کے مریض کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کام تو ہو جائے گا، نتیجہ خیز نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ ہاں کام ہو جائے، نتیجہ خیز نہیں ہوگا، اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلے گا نتیجہ۔ اس کو کہتے ہیں اجزم، اقطع، ابتر، خیر و برکت سے خالی ہوگا وہ۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ یہ مسلمان کی وجہ امتیاز ہے کہ مسلمان ہر کام سے پہلے بسم اللہ لا کر اپنے آپ کو پورے عالم کے لوگوں سے ممتاز کر لیتا ہے کہ میری زندگی کا مدار اللہ کے نام پر ہے، میں اللہ کے نام کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام موقوف ہے ذات الہی پر۔ وہ جب تک ذات الہی بیچ میں نہیں آئے گی، نہ میں کام کرنے والا ہوں نہ میرا کام ہونے والا ہے۔ یہ ماں بالامتیاز ہے، اس سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھتا ہے پورے عالم کے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے جو غیر اللہ کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، اور یہ بتا دیتا ہے، توحید خالص کو بتا دیتا ہے کہ بھی ہم تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے جب تک رب تعالیٰ کا نام نہ لیں۔ اور ان جھوٹے سہاروں کو رد کر دیتا ہے جن جھوٹے سہاروں پر پوری دنیا زندگی بسر کر رہی، مال و متاع ہو، وہ بت ہوں، وہ روحیں ہوں، وہ اور کسی قسم کی کوئی چیزیں ہوں، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، لوگ اس پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ جی ستارے کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، مسلمان کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام پر۔ یہ وجہ امتیاز ہے۔ تو امام بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اپنی شان توحید اور شان ایمان کو بیان کر رہے ہیں کہ میں مومن، اور اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے نام کو بیچ میں لائے۔ اور تیسری وجہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بسم اللہ، باللہ نہیں کہا۔ امام بیضاوی نے تو لکھا کہ باللہ اس نے کہا کہ قسم نہ بن جائے، کیونکہ باللہ سے قسم بن جاتی، لیکن اصل وجہ جو یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کی ذات تک پہنچنا اور اللہ کی ذات کو سمجھنا بندوں کے بس میں نہیں ہے۔ ہم نہ پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ذات کیا ہے۔ تو اسم کہہ کر نام بتا دیے کہ میرے اور تمہارے درمیان پہنچنے کا واسطہ میرے نام ہے۔ تو مجھ تک پانا چاہتے ہو، میرے ناموں کا سہارا لو، میرے ناموں کو سمجھو۔ ہم علیم کو سمجھتے ہیں، قدیر کو سمجھتے ہیں، رحمان کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن ذات الہی کیا ہے؟ ہمارے استاد تو فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، قیامت کے دن بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار هو اللطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک معنی ہوتا ہے حقیقت جاننا، کن ہو جاننا، نہیں کر سکتی۔ هو یدرک الابصار هو اللطیف الخبیر۔ تو بسم اللہ کہہ کر جو اسم لائے بیچ میں کہ جو اسماء ہے یہ واسطہ ہے، ہمیں اللہ نے اسماء دے دی، دیکھو بھئی یہ نام لے لو، اس سے مجھے سمجھو اور اس کے ذریعے مجھ تک پہنچو۔ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، یا رزاقوں کی تسبیح کرو۔ سلام ضرورت ہے، یا سلاموں کی تسبیح کرو۔ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، یا باریوں کی تسبیح کرو۔ یہ اسماء اور نعوت، امام بخاری بحث کرے گا آگے جا کر 20ویں پارے میں، بہت زبردست بحث کرے گا نعوت اور اسامی، اور نعوت اللہ کے نام اور اللہ کی نعت اور اللہ کی اوصاف، یہ واسطہ ہے۔ اور پھر آخری عجیب بات کہ اللہ فرماتے میرا تو نام ہی چلتا ہے، میرے نام سے تمہارے کام بن جائیں گے۔ ذات تو ذات ہے، نام کی طاقت یہ ہے کہ پورے عالم کے کام نام پہ چل رہے ہیں۔ ہم بسم اللہ پڑھتے تیرے نام سے، اس سے ہمارا کام ہو جاتا ہے، دیکھو نام سے کام ہو رہا ہے۔ ذات تو ذات ہے، اس کی طاقت تو کیا ہوگی؟ نام کی طاقت یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام نام پر چل رہا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں میرا نام اتنا اونچا ہے تو میری جو ہے ذات کے بارے میں تم خود تصور کر سکتے ہو، تمہارے سمجھ سے بالا ہے. لا تدرک الابصار، قرآن نے خود کہہ دیا تم ادراک کر ہی نہیں سکتے. اب امام بخاری خطبہ کیوں نہیں لے کے آئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حمد کیوں نہیں لے کے آئے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تو بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جو حمد کی روایت ہے وہ امام ترمذی میں نقل کی ہے، کل امن زیبا لم یبدا بحمد اللہ واقتا وابتر، الفاظ ملتے جلتے ہیں بالکل بسم اللہ والی اس سے. ابن حبان نے بھی نقل کی ہے. اس کو امام بخاری، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے. امام بخاری اس روایت کو درست نہیں سمجھتا. جب درست نہیں سمجھتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے وہ خطبہ بھی نہیں لے کے آئے، اس پر عمل نہیں کیا. یہ وجہ ہے کیونکہ یہ روایت قابل اعتبار نہیں ان کے ہاں. تسمیہ والی قابل اعتبار تھی، اس پر عمل کر لیا امام بخاری نے بسم اللہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مدح سے مقصود بھی اللہ کا نام لینا ہے تو بسم اللہ میں مدح ہو گئی. حضرت شیخ بن نوری رحم اللہ اس جواب کو بہت پسند فرماتے تھے کہ ذکر مراد ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدح بھی ہے نا، اللہ بھی ہے، رحمان رحیم یہ مدح ہی تو ہے، اللہ کی تعریف ہے. رحمان رحیم میں تعریف، اللہ تو مدح ہو گئی. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدح ہو گئی. اچھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اتباع کی ہے کہ قرآن مجید میں جو خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر اس خط میں کوئی خطبہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ صرف بسم اللہ کے بعد انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پیغمبر سلام نے جتنے خطوط لکھا کہ ہرقل کا خط آ رہا ہے وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم. اسی کتاب الوحی کے بالکل آخر میں حدیث روایت آ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط تھے یا قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، اس کے شروع میں کوئی خطبہ نہیں ہے. تو امام بخاری بھی نے بھی یہ خط لکھا ہے امت کی طرف 30 سپاروں کا رسول اللہ کے حدیث سے کہ یہ خط میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس خط کو دیکھو، اس پر عمل کرو. تو اس نے بمنزل خط قرار دے کر بسم اللہ لائے ہیں، خطبہ نہیں لکھا. یہ تصنیف یا کتاب کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ یہ خط ہے جو امت کو بھیجا ہے. لہٰذا جب یہ امت کے قیامت تک کے لیے خط بھیجا ہے تو اس کے اندر وہ بسم اللہ لے کر آ گئے ہیں. اس کے اندر خطبے کی ضرورت نہیں، کوئی خط میں خطبہ نہیں ہے. جتنے بھی خطوط سلم کے ہیں یا سلیمان علیہ السلام خط ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں اور امام بخاری سے پہلے جو بڑے مصنفین ہیں، امام بن حنبل ہے، امام بخاری کے استاد ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، مسلم امام اعظم ہے. یہ وہ کتابیں جو دوسری صدی ہجری میں بخاری سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے لکھی گئیں، ان میں کسی میں بھی خطبہ نہیں ہے، ان میں بسم اللہ سے شروع کیا ہے. تو امام بخاری نے ان کو بھی دیکھا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جو محدثین تھے جیسے امام ابو داؤد، انہوں نے ابو داؤد شریف لکھی اس میں بسم اللہ شروع کیا ہے. تو امام بخاری نے اس کو دیکھا کہ محدثین کا طرز یہی ہے، اکابر کا بھی اور ان کے ہم اثر لوگوں کا بھی، کہ بسم اللہ شروع کرتے کو خطبہ وغیرہ نہیں لکھتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امام بخاری نے شروع کر دیا. ایسا نہیں کہ امام بخاری نے بس ایسے لکھ دی کتاب. امام بخاری نے تمام کتابیں پہلے دیکھی جو جو اس وقت لکھی جا چکی ہیں، ان تمام سے استفادہ کیا امام بخاری نے. ان سب کو دیکھا ہے، ان کے طرز کو لیا ہے، ان چیزوں کو لیا ہے. ان چیزوں اس لیے امام بخاری کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مفسر کی تفسیری بھی آ رہی ہے، کسی مغازی کے امام کی مغازی بھی اس کے اندر آ رہی ہے، ان کے ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب امام بخاری نے ساری چیزیں دیکھی. آپ نے کتاب مغازی میں دیکھا ہوگا کہ امام بخاری کہتے ہیں فلاں امام مغازی نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے. تو معلوم ہوا کہ امام بخاری نے ساری کتابوں کو اس کے سامنے تھی ان کے. ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو حدیثیں یاد کرنی اور کتاب لکھ دی، ایسا نہیں ہے. اس لیے تو ایسی جامع کتاب سامنے آئی ہے تو انہوں نے تمام کتابوں سے استفادہ کیا ہے جس میں سارے قسم کے علوم پائے جاتے ہیں. تو لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے زمانے کے جتنے لوگ تھے انہوں نے جس انداز میں کتاب کو شروع کیا ویسے امام بخاری نے شروع کر دیا. اور بعض نے یہ کہا ہے جس کو
عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے نقل کیا ہے کہ خطبہ تھا لیکن بعد میں نقل کرنے والوں سے گر گیا وہ، یعنی ساقط ہو گیا. اور ایسا چونکہ ہاتھ سے لکھی جاتی، چھاپے ہوتے نہیں تھے، اس طرح بعض دفعہ بہت سی چیزیں رہ جاتی یاد رکھو، تو اس لیے وہ رہ گیا. لکھا تھا امام بخاری نے، لے کر رہ گیا. اب ایک آخر میں ایک بہت اہم جو چیز ہے، یعنی یہ ان تمام وجوہات میں جو دو وجہ زیادہ راجح ہیں جو میں نے بھی بیان کی. ایک یہ کہ یہ روایت، ابن حجر تو یہ کہتے ہیں یہ روایت امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، تحمید والی، اس لیے اس نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ روایت ہی صحیح نہیں تو امام بخاری کا عمل کرنے والے. امام بخاری تو بہت سخت ہے. اور دوسری کہ یہ خط ہے، یہ تصریف نہیں ہے، یہ خطاب اور خطبہ نہیں ہے. خطاب اور خطبے کے اندر جو ہے نا وہ تحمید وہ ہوتے ہی ہے. اور خطبات جو چھپے ہوئے ان سب میں ہر ایک کے اندر آپ نے دیکھیں گے پورا خطبہ ہے اور آگے آیت اور حدیث ہے. کہا کہ یہ خط بنایا امام بخاری نے. جب خط بنایا ہے تو خطوں کی جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں نصاً جو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم خط ہے ان میں صرف تسمیہ کا بیان ہے. انہو بسم اللہ الرحمن انہو من سلمان انہو بسم اللہ الرحمن اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ وسلم کے جو خطوط ہے وہ بھی بسم اللہ سے. امام بخاری نے یہ کچھ تصنیف کے طور پر نہیں بلکہ کہا یہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مشتمل ہے جو قیامت تک کی امت کے لیے لکھ دیا ہے، اور آپ اس خط کو پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. اب آخر میں ایک اہم عجیب وجہ ہے جس کو شیخ زکریا رحمہ اللہ نے کہا وہ الطف الوجوہ. سو رہا ہے ساتھی کو جگاؤ، رات کو جلدی سویا کر، موبائل نہ دیکھا کر. الطف الوجوہ ہے یہ وجہ. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر جماعت تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، میں ان کے ساتھ حج پر گیا. تو اس حج میں کہتے مجھے عجیب عجیب خواب آتے تھے، بڑے عجیب و غریب خواب آتے تھے مجھے، کیونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب ان سے بڑے بھی تھے اور اللہ نے عجیب ان کو درد دیا تھا، امت کا عجیب درد دیا تھا. یعنی کبھی خون بھی آنے لگتا تھا ان کی تھوک میں درد کی وجہ سے. ایسی امت کے لیے فکر مند تھے، اس لیے کم عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. فکر انسان کو ختم کر دیتی. تو کہتے میں ریاض الجنہ میں سویا ہوا تھا جب مدینہ شریف آئے حج کے بعد، تو میں ریاض الجنہ سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں اور میرے گرد بہت طلبہ اور علماء جمع ہے. طلبہ اور علماء میرے ارد گرد جمع ہے اور مجھے اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں بخاری شریف پڑھاؤ. تو میں انہیں کہہ رہا ہوں بھی میں مسافر ہوں، میں تو سفر کر کے آیا ہوں. اس حضرت شیخ وانی گئے تھے مدینہ شریف، حضرت شیخ اس وقت سہارنپور میں پڑھاتے تھے مظاہر العلوم میں. تعلم دیوبند اور مظاہر العلوم میں صرف 6 مہینے کی عمر کا فرق ہے. 6 مہینے پہلے دیوبند بنا ہے، 6 مہینے کے بعد ہی مظاہر العلوم بنا ہے. ان میں کتنا فرق نہیں ہے، تو 6 مہینے کا فرق ہے. اور دونوں کے سرپرست حضرت گنگوہی رہے ہیں. حضرت نانوتوی تو جلدی فوت ہو گئے تھے، دونوں کی سرپرستی جو ہے وہ حضرت گنگوہی کی تھی، دارالعلوم دیوبند کی بھی اور مظاہر العلوم، ان دونوں کے سرپرست یہ تھے. اس لیے وہاں بڑے استاد جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری تھے. یہ حضرت شیخ زکریا کے استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، اور حضرت گنگوہی کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں. اور انہیں سے مولانا الیاس صاحب بیت تھے. اور یہاں حضرت شیخ الہند تھے، یہاں دیوبند میں بڑے جو حضرت شیخ الہند تھے اور ان کے نائب حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. جی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں ہے. بہرحال تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ بھی میری ساری کتابیں اور مراجع اور شروحات تو ہندوستان میں، میں آپ کو کیسے پڑھاؤں گا؟ وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ہم بخاری شریف پڑھاؤ، آئے ہو تم بخاری پڑھاؤ. تو اس میں دیکھتا ہوں کہ مجمع میں امام بخاری بھی موجود ہے اور امام بخاری مجھے فرما رہے ہیں کہ بھی پڑھاؤ. میں موجود ہوں نا، اگر تمہیں کہیں اشکال ہوگا تو میں
تمہیں جو ہے وہ لقمہ دے دوں گا. تو میرے ساتھ مسند پر ہی بیٹھ گئے اور میں نے بخاری شروع کر دی. بسم اللہ میں خطبہ نہ لانے کی توجیحات بیان کی, یہ جو ابھی میں بیان کی, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. تو جب میں نے ساری باتیں بیان کی تو امام بخاری نے کہا ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بخاری موجود کوئی وجہ نہیں. کہتے دراصل میں نے یہ کتاب تصنیف کی شکل میں نہیں لکھی, کراسات کی شکل میں لکھی ہے. باب الوحی کا ایک کراسہ اور ایک کاپی بنائی ہوئی تھی. کتاب الایمان کی ایک کاپی تھی, نماز کی ایک کاپی تھی, روزے کی کاپی تھی. یہ کاپیاں تھیں اور ان کاپیوں میں میں کمی بیشی کرتا رہتا تھا. ایمان میں کبھی غور کرنا, اس میں کوئی حدیث کم کرنا, یہ زیادہ کرنا. تو کراسات کی شکل میں تھی. اور جب کراسے کی شکل میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو آخر میں اس کو جمع کر کے تصنیف بنایا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر خطبہ لکھا جاتا ہے. تو کہا کہ مجھے موت نے فرصت ہی نہیں دی کہ میں اس کو جمع کر کے اس پر خطبہ لکھتا. اور آپ کو کل میں نے واقعہ ان کی موت کا بتایا کہ آنن فانن ہوئی ہے. صحت ایسی خراب نہیں تھی, آنن فانن ہوئی, لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے. امام بخاری نے اللہ سے کہا کہ فق بزنی الیک غیر مفتون, آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. تو لہذا ان کو میں نے بتایا نا کہ وہ کتابیں تک انہوں نے نہیں اٹھانے دی, بدبختوں نے کتابیں نہیں اٹھانے دی. پھر اللہ نے بھی بڑی سزا دی ان کو. یہی جو خالد بن احمد زہلی تھا, 1 مہینے کے بعد ہی اس کو معزول کر کے گدے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے اس کو بخارا میں پھیرایا گیا تھا, کیونکہ خلیفہ ناراض ہو گیا تھا کسی بات پر. اس سے 1 مہینے کے بعد لوگوں نے کہا لو نقد سزا آ گئی. ابھی مہینہ بھی ابھی خوشبو آ رہی تھی بخاری کی قبر سے کہ اس کو یہ سزا ملی, اور ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بخارا سے نکالا گیا. یہ حال دوسروں کا بھی ہوا جتنے بدماش تھے. کیونکہ من عاد لی ولی فقد اعظمت بالحرب, تو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا, میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو امام بخاری نے کہا ان میں سے کوئی وجہ نہیں, وہ مجھے کراسے جمع کر کے ان پر خطبہ لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. اور ایسا ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں لکھنے والا چھوڑ جاتا ہے, وہ پوری نہیں ہوتی, بعد میں اس کو مکمل کر کے اس پر خطبہ وغیرہ لکھتے, سارا کچھ کرتے. کیونکہ خطبہ آخر میں لکھا جاتا ہے. خطبہ کب لکھا جاتا ہے؟ آخر میں. پہلے مکمل کر کے کتاب, پھر خطبہ لکھا جاتا ہے. یہ کتاب ہے, اس میں یہ چیزیں, یہ تو خطبہ. تو کہا مجھے خطبہ لکھنے کا موقع نہیں ملا اور میری وفات ہو گئی. یہ وجہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا الطف الوجوہ, یہ بڑی لطیف وجہ ہے تو مکاشفہ, ہے تو خواب, لیکن سمجھ میں آنے والی ہے. یہ وجہ سمجھ میں آنے والی کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. اور امام بخاری کی زندگی جو ہے وہ بھی یہ بتاتی کہ یہ ہو سکتا ہے امام بخاری کو واقعی موقع نہ ملا, کیونکہ کراسات ہیں. اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹوکی رحمہ اللہ کہ امام بخاری وفات تک لکھتے رہے یہ بخاری شریف. یہ صرف 16 سال میں تو مین کام کر لیا, لیکن کمی بیشی آخر تک چلتی رہی. کوئی حدیث زیادہ کرنی ہے, کوئی حدیث کم کرنی ہے, کوئی اور سند لانی ہے, یا باب میں ترمیم کرنی ہے. یہ امام بخاری آخر تک کام کرتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیا, کیونکہ حدیث کا فن ہے, حدیث جو ہے وہ کبھی بیشی چلتی رہتی ہے اس میں. یہ بہرحال یہ خطبہ نہ لانے کی جو وجوہات ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد امام بخاری نے خطبہ کیوں ذکر نہیں کیا, یہ اس کی وجوہات ہیں. اور دوسری کتابوں کے اندر بھی خطبہ نہیں ہے. صرف امام مسلم ہے جو مقدمہ لائے ہیں, مقدمہ مسلم کے نام سے. وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی فن اصول حدیث پر لائے, کیونکہ آگے آنے والی جو باتیں لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ لائے اور خطبہ نہ لائے, اس کی یہ چند وجوہات ہیں. اب باب سے پھر آگے شروع ہو جائے گا. باب, اس باب کو 3 طرح پڑھنا ہے. باب جیسے عدد گنتے ہیں, عربی میں جب عدد گننا ہو تو کوئی اعراب نہیں ہوتا. سید, عمر, بکر, کتاب, مکبرۃ الصوت, مکبر الصوت, غرفہ. تو باب کوئی بھی اعراب نہ ہو, باب. دوسرا اعراب ہے بابن,
ھذا بابن، یہ ایک باب ہے. اور تیسرا بابو کیف کان، اضافت کے ساتھ پڑھے، بابو کیف کان بدل بھائی. اپنی عبارات درست کر لو، ساتھ ساتھ درست کر لیا کرو، رات کو جا کر پڑھا کرو اس کو، بہت برکت والی، اس کا پڑھنا بھی برکت ہے. بابو کیف کان، لفظ بابو مضاف بنائے تو تین طرح پڑھے، باب کیف کان بدل وہی، دوسرا بابن کیف کان بدل وہی، تیسرا بابو کیف کان بدل وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہرحال اس پر انشاءاللہ کل سے پھر اب کتاب شروع ہو جائے گی پوری تو